نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب القدر بھائیو دوستو بزرگو، گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہمارا موضوع سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور شہادت چل رہا تھا، اور گزشتہ نشست میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات کا تھوڑا سا خلاصہ عرض کیا تھا، اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام معاملات میں معاون اور مددگار رہے اور ان کے مشیر خاص رہے. پھر جمادی الثانی سن 13 ہجری کے اواخر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اور ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ راشد بنے اور منصب خلافت سنبھالا. مسلمانوں کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ایک ایسا سنہرا دور تھا کہ جس کی نظیر نہ قیامت تک مل سکتی ہے نہ کبھی ملے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے جن مہمات کا آغاز کیا تھا ان کو مکمل کیا. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں عراق کی طرف مہم روانہ کی گئی تھی، اور یہی طریقہ کار تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تیار فرما کر گئے تھے جو روانگی کے لیے تیار تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کیا ہوا لشکر واپس نہ آئے اور وہ اپنی مہم کی طرف روانہ ہو. جب سیدنا ابو بکر صدیق یہاں دنیا سے روانہ ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے، تو انہوں نے عراق کی مہم کا آغاز کیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہم کو جس کا آغاز کیا گیا تھا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا اور عراق کی طرف لشکر کشی فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور خلافت مسلمانوں کے لیے عظیم الشان فتوحات کا دور خلافت ہے. مسلمانوں نے بڑی بڑی فتوحات اس دور میں حاصل کی، اس لیے کہ ان کے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو صاحب کرامت ہستی تھے، اللہ رب العزت کے ساتھ بڑا لاڈ والا ان کا معاملہ تھا. اللہ رب العزت سے جس بات کی فرمائش کیا کرتے تھے آسمانوں سے فیصلے ان کے حق میں ہو جایا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایران کی طرف لشکر روانہ فرمانے لگے. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے فارغ ہوئے تو آپ نے ایران کے اندر قادسیہ کی جنگیں لڑی. قادسیہ کے بڑے بڑے مارکے ہوئے، یہ ایرانیوں کے خلاف تھے. اور ان واقعات سے پہلے 3 دن تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں سے کہیں دور چلے گئے، مسلمانوں کی نظروں سے غائب ہو گئے. مسلمان پریشان تھے کہ امیر المومنین کہاں تشریف لے گئے ہیں. 3 دن بعد امیر المومنین تشریف لائے. ایمان والوں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ 3 دن تک آپ نظر نہیں آئے. فرمانے لگے ایران کی طرف لشکر روانہ کرنے والا ہوں.
تو میں اس لشکر کو روانہ کرنے سے پہلے گیا تھا، پہاڑوں کے پاس گیا، میں نے پہاڑوں سے کہا پہاڑوں سن لو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر آنے والا ہے، تم یہ بتاؤ کہ اس لشکر کی کیا مدد کرو گے؟ فرمانے لگے پہاڑوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس لشکر کے لیے زمین کی طرح بچ جائیں گے کہ ان کو ہم پر چڑھنا مشکل نہیں ہوگا۔ پھر فرمانے لگے میں سمندروں کے پاس گیا، میں نے سمندروں سے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر جیسے محمد آنے والا ہے، بتاؤ تم اس کے ساتھ کیا تعاون کرو گے؟ فرمانے لگے مجھے سمندروں نے کہا ہے کہ ہم محمد عربی کے لشکر کے لیے زمین کی طرح بچ جائیں گے، وہ ہم پر اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے جائیں۔ فرمانے لگے اب لشکر تیار کرو اور ایران پر چڑھائی کر دو، تمہارے لیے سمندر بھی بچ چکے ہیں، تمہارے لیے پہاڑ بھی بچ چکے ہیں۔ پھر روئے زمین نے وہ منظر دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر پہاڑوں کے غرور کو اور سمندروں کے پانیوں کو چیرتا ہوا قادسیہ کے مقام تک پہنچا اور بڑے بڑے مارکے رونما ہوئے، ایران کی سلطنت بھی پارا پارا ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 15 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی سلطنت پر حملے کیے اور یرموک کی بڑی بڑی جنگیں ہوئی، اور ان جنگوں کے نتیجے میں شام کی سلطنت بھی ریزہ ریزہ ہو گئی، ختم ہو گئی مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ یہ یرموک کے جو مارکے تھے وہ بڑے خطرناک مارکے تھے، اس لیے کہ شام کے لاکھوں فوجی اپنے تحفظ اور دفاع اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر آئے تھے کہ میدان سے بھاگنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ لاکھوں فوجیوں کے پاؤں میں بیڑیاں تھی اور ان کے ساتھ ہزاروں پادری ان کے موجود تھے جنہوں نے ہاتھوں میں سلیبیں لی ہوئی تھی کہ اب ہم میدان سے نہیں ہٹیں گے، لیکن سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا، ایمان والوں کی فوجیں تھی، بڑے بڑے مارچے ہوئے، لاکھوں شامی افراد قتل کر دیے گئے، لاکھوں فوجی پسپا ہو گئے اور سلطنت شام بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے ریزہ ریزہ ہو گئی، اور اس انداز میں ریزہ ریزہ ہوئی کہ شام کا حکمران قیصر روم وہاں سے بھاگ کر قسطنطنیہ میں جا کر بیٹھا اور وہاں پر فرار ہو گیا وہاں سے۔ اس طرح مسلمانوں شام کے علاقے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گئے، اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم فضاؤں پر بھی چلتا تھا، ہواؤں پر بھی چلتا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے فرمانے لگے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ جبل کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ کہہ کر اپنا خطبہ آگے کر دیا۔ آگے خطبہ ارشاد فرمانے لگے، جب خطبے سے فارغ ہوئے صحابہ کرام نے پوچھا امیر المومنین آپ نے خطبے کے درمیان یہ کیا فرمایا تھا؟ فرمانے لگے جابیہ کے مقام پر مسلمانوں کا لشکر ساریہ کی قیادت میں، جن کے امیر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی قیادت میں مسلمانوں کا لشکر لڑ رہا تھا اور ان کے عقب سے پہاڑوں کی جانب سے ان پر حملہ ہونے والا تھا۔ میں نے دشمنوں کو دیکھ کر ہوا میں یہ آواز لگائی کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اللہ رب العزت نے ہواؤں کے ذریعے سے میری آواز ان تک پہنچائی اور مسلمانوں کو اس دشمن سے محفوظ فرمایا۔ جب ساریہ کا لشکر کے ساتھ کچھ مسلمان ملے، انہوں نے جا کر پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہاں ہم اس طرح لڑ رہے تھے میدان میں اور ہمارے عقب سے دشمن آنے والا تھا کہ ہمیں فضاؤں میں امیر المومنین کی آواز سنائی دی اور ہم پہاڑ کی طرف متوجہ ہو گئے اور اللہ رب العزت نے ہمیں دشمن سے نجات عطا فرمائی، دشمن سے ہمارا تحفظ فرمایا۔ تو اس طرح سن 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکروں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، وہ بیت المقدس جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا اور اس پر مسلمانوں کا قبضہ نہیں ہوا تھا، مسلمانوں نے اس کا محاصرہ فرمایا، مسلمانوں کے لشکروں نے اس کا محاصرہ کیا، لیکن بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح موجود تھے، پادریوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ امیر المومنین خود تشریف لے آئے تو ہم ان کے ہاتھوں پر تسلیم ہو جائیں گے اور بیت المقدس ان کے حوالے کر دیں گے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامات لکھی ہوئی تھی کہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کا ایسا ایسا حلیہ ہوگا جو اس انداز اور اس اخلاق کا مالک ہوگا، وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ یہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے، پادریوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اپنے امیر المومنین کو کہو کہ وہ آ کر ہم سے بیت المقدس لے لے، ہم ان میں علامات دیکھیں گے، اگر وہ وہی امیر المومنین ہیں تو ہم ان کے ہاتھوں پر تسلیم ہو جائیں گے، اگر وہ شخص نہیں ہے
تو پھر سن لو، روئے زمین پر سوائے ان کے کوئی بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتا. پھر ہمارے اور تمہارے درمیان جنگیں ہوں گی، ہم بیت المقدس کا تحفظ کریں گے اور ہم تمہارے آگے تسلیم نہیں ہوں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع فرمائی گئی کہ آپ کے لیے یہ پیغام ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں تو ہم بیت المقدس تسلیم کر لیں گے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد مدینہ المنورہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر اس انداز میں بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے کہ ایک اونٹ کی سواری اور ایک غلام اپنے ساتھ ہے. امیر المومنین کے سر پر جو امامہ مبارک ہے وہ بھی پھٹا ہوا ہے، پاؤں مبارک میں جو جوتے ہیں وہ بھی پھٹے ہوئے ہیں، اور جو قمیض زیب تن کی ہوئی ہے اس پر 12 پیمند لگے ہوئے ہیں. اور سفر کے یہ حالات ہیں کہ امیر المومنین اپنے غلام سے یہ کہتے ہیں کہ سن لو، اس سفر میں ہم 3 لوگ ہیں، ایک میں ہوں، ایک تم ہو اور ایک یہ ہماری سواری ہے، اس لیے تینوں برابر برابر کا حق حاصل کریں گے، برابر طریقے سے سفر کریں گے. سفر کے 3 حصے ہوں گے، ایک حصے میں سواری پر سوار رہوں گا، ایک حصے پر تم سواری پر سوار رہو گے، اور ایک حصے میں یہ سواری ویسے چلے گی، ہم دونوں پیدل چلیں گے تاکہ اس سواری پر بھی مشقت نہ ہو. یہ امیر المومنین کا انصاف ہے. چلتے چلتے جب بیت المقدس کی سرزمین آتی ہے تو باری غلام کی آ جاتی ہے کہ غلام سواری پر سوار ہوگا اور امیر المومنین پیدل چلیں گے، سواری کے ساتھ ساتھ چلیں گے. غلام منتیں کرتا ہے، امیر المومنین سامنے دشمن ہے، ان پر روک ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سواری پر سوار ہو جائیں، لیکن امیر المومنین کہتے ہیں کہ نہیں، روب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، عزت اور ذلت کا مالک رب ہے، جب باری تیری ہے تو تو سوار ہوگا. دنیا نے دیکھا کہ امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بیت المقدس کی سرحدوں پر دستک دے رہے تھے اس وقت وہ اپنے قدموں پر تھے، وہ پیدل تھے، اور ان کی سواری پر ان کا غلام سوار تھا، اور سواری کی نکیل حضرت عمر فاروق کے ہاتھوں میں تھی، اور قمیض مبارک پر پیوند لگے ہوئے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ امیر المومنین لباس تبدیل فرما لیجئے، اس لیے کہ دشمنوں کا سامنا کرنا ہے. تو امیر المومنین نے عجیب جملے ارشاد فرمائے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے وہ جملے مشعل راہ ہے. امیر المومنین فرمانے لگے، لوگوں سن لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے انا کنا اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم دنیا میں ذلیل اور خوار لوگ تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی. ہم میں سے جو شخص بھی اسلام سے ہٹ کر عزت کو تلاش کرے گا، اپنے کپڑے میں، اپنی سواری میں، اپنی شان و شوکت میں عزت تلاش کرے گا، سن لو رب العزت اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا. ان کا یہ فرمانا تھا. یہودیوں نے، عیسائیوں نے دیکھا کہ امیر المومنین وہ ہیں جو سواری پر سوار نہیں، کپڑوں پر پیمند لگے ہوئے ہیں. کہنے لگے خدا کی قسم، تورات میں ایسا ہی امیر المومنین لکھا گیا تھا، ایسا ہی مسلمانوں کا حکمران لکھا گیا تھا، اس کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اگر ایک عمر فاروق دوسرا پیدا ہو گیا تو پوری دنیا سے عیسائیت اور یہودیت ختم ہو جائے گی، جنازہ نکل جائے گا. اور اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہوا. بیت المقدس میں داخل ہوئے، مسجد شریف کا معائنہ فرمایا، گرجا گھر میں تشریف لے گئے. عیسائیوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ آپ گرجا گھر میں نماز ادا فرما لیں، تو انہوں نے اس خواہش کو قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ قیامت تک کے مسلمان اس بات کو حجت بنا لیں گے، اس لیے میں اپنی عبادت گاہ میں نماز ادا کروں گا. مسجد میں جا کر نماز ادا فرمائی اور بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر کے واپس مدینہ المنورہ تشریف لے آئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت مسلمانوں کے لیے عدل و انصاف کا دور خلافت تھا. اتنا عدل و انصاف تھا کہ ہر انسان مسلمان ہو یا وہ ذمہ کافر ہو، اس کو امن تھا، اس کو عدل و انصاف میسر تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں میں جو ذمہ کافر تھے، جو مسلمانوں سے امان لے کر رہتے تھے، ان کو بھی تحفظ دیا اور مسلمانوں کو ان کے حقوق باور کروائے اور مسلمانوں کو ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی. ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ المنورہ میں مچھر آ گئے. مچھروں کو دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور فرمانے لگے یہ مچھر ایسے نہیں آئے، تحقیق کرو زمین پر کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی ناانصافی ہوئی ہے، ورنہ اس مچھر کی یہ ضرورت نہیں کہ وہ مدینہ المنورہ میں آ جائے. جب تحقیق کی گئی تو مدینہ المنورہ کی سرحدوں پر
مسلمانوں کے بارڈروں پر ایک ذمی بچے کو قتل کیا گیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ جاؤ جا کر اس بچے کی دیت ادا کر آؤ. ان ذمیوں کو جب دیت دی گئی تو مدینہ المنورہ سے مچھر ختم ہو گئے, واپس چلے گئے. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا, اس لیے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے, گھوما کرتے تھے, دیکھا کرتے تھے کہ کون گھر میں پیاسا ہے, کس کے گھر میں بھوک ہے. سن 17 ہجری میں 18 ہجری میں مدینہ المنورہ میں قحط آ گیا, بہت سخت قحط تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا بیت المال خالی فرما دیا, اس لیے کہ بیت المال کو منظم کرنے والے اور مسلمانوں میں سب سے پہلا منظم بیت المال وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قائم ہوا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قحط کو ختم کرنے کے لیے اور اس قحط کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے بیت المال کے دروازے کھول دیے اور پوری دنیا سے غلے خرید کر مسلمانوں میں تقسیم کیے, اور اس طرح پورے مسلمانوں کو گھروں میں بیٹھے ہوئے غلہ مہیا کیا گیا. اور حضرت امیر المومنین کے دور خلافت میں مسلمان بچے جو یتیم ہوا کرتے تھے ان کے لیے کفالت کے لیے ادارے قائم کیے گئے اور ترتیبات بنائی گئی کہ یتیم بچوں کو دودھ پلایا جائے, ان کو کھانا کھلایا جائے, ان کی تعلیم کا نظم و نسق کیا جائے. اور اس طرح معاشرے میں وہ لوگ کہ جو کما نہیں سکتے, معذور ہیں, بوڑھے ہیں یا کسی بھی عذر کے اندر وہ مبتلا ہیں, ان کے لیے بھی ماہانہ وظائف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مقرر کیے گئے. مسلمانوں کے لیے بہت خوشحالی کا دور تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت. راتوں کو جا جا کر دیکھا کرتے تھے کہ کس گھر میں کوئی بچہ رو رہا ہے, کسی گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے, کسی گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے, تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی معاملت کیا کرتے تھے. اور ہر جگہ پر جہاں بھی جاتے اپنے ساتھ نہ کوئی بچھونا ہوتا, نہ اپنے ساتھ کوئی خیمہ ہوتا, پتھر کا سرانہ بنا کر اپنا نیزہ صحراؤں میں گاڑ کر سو جایا کرتے تھے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اے خدا مجھ کو وہی میرا زمانہ دے دے. وہ زمانہ ہر کوئی مانگے گا لیکن وہ زمانہ نہیں مل سکتا, اس لیے کہ عمر فاروق جیسا شخص پھر مسلمانوں کو نہ ملا نہ مل سکتا ہے. سیدنا عمر فاروق کا دور خلافت تھا. دریائے نیل مسلمانوں کے قبضے میں آیا, اس لیے کہ مسلمانوں نے ایران کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے مصر کی طرف لشکر کشیاں کی اور مصر پر مسلمانوں نے تعارف کیے اور مصر کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے مسلمان سکندریہ تک جا کر پہنچے. مصر میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے گورنر تھے اور وادی اور دریائے نیل ایک وقت میں سال میں آ کر بند ہو جاتا تھا, اس کا پانی خشک ہو جایا کرتا تھا. اور جاہلیت کے اندر یہ رسم تھی کہ ایک جوان لڑکی نیل کے اندر لے جا کر اس کو ذبح کیا جاتا تھا, اس کا خون بہایا جاتا تھا تو دریائے نیل چل پڑتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن عاص نے اطلاع کی کہ دریائے نیل خشک ہو چکا ہے اور یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ایک لڑکی کو ذبح کر کے اس کا خون کی بلی چڑھائی جاتی ہے, تب جا کر دریائے نیل چلتا ہے. حضرت عمر فاروق نے حضرت عمر بن عاص کو فرمایا کہ اس رسم کو کرنے کی ضرورت نہیں, اب سے یہ رسم ختم ہے اور میں ایک خط لکھ کر بھیج رہا ہوں, وہ خط دریائے نیل میں ڈال دو, دریائے نیل اللہ رب العزت کے حکم سے چل پڑے گا. حضرت عمر فاروق نے کاغذ اٹھایا, اس پر ایک خط لکھا, اس خط میں یہ لکھا کہ اے دریائے نیل تو اللہ رب العزت کی مخلوق ہے اور ہم بھی اللہ رب العزت کے بندے ہیں, اگر تو اللہ کے حکم پر چلتی ہے تو اللہ کے بندوں کے لیے چل پڑ, اگر تو نہیں چلنا چاہتی تو اللہ کے بندوں کو تیری کوئی ضرورت نہیں. میں امیر المومنین عمر فاروق تجھے حکم دیتا ہوں کہ تجھے چلنا پڑے گا. یہ خط حضرت عمر بن عاص کے پاس گیا, حضرت عمر بن عاص نے اس خط کو دریائے نیل میں ڈالا تو دریائے نیل چل پڑا اور آج تک دریائے نیل عمر فاروق کے حکم پر چل رہا ہے, کبھی خشک نہیں ہوا اور قیامت تک چلتا رہے گا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کا یہ دورہ یہ سنہرا دور خلافت تھا. یہ ایسے نہیں تھا کہ ساریہ فتح ہوا 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی جھنڈے لہرائے گئے اور اسلام کا عدل و انصاف قائم ہوا. اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کے بھی وفادار تھے, اللہ کے نبی کے بھی وفادار تھے. اللہ کے نبی کے ساتھ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا عشق تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے عاشق تھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی تاریکیوں میں پہرے دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و حضر میں آپ کے محافظ رہتے تھے. جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ اپنی تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے, لوگوں تم میں سے جس کی زبان پر یہ سنوں گا کہ نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا, اس کی گردن اتار دوں گا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اتنے فدا تھے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے تو سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات کا بہت خیال رکھا کرتے تھے کہ یہ پیارے نبی کی اولاد میں سے ہیں, پیارے نبی کے خاندان والے ہیں. حضرت حسن اور حسین کو تمام لوگوں سے زیادہ وظائف اور تمام لوگوں سے زیادہ ہدیے دیا کرتے تھے. کبھی کوئی چیز تقسیم کرنی ہوتی تو اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کو حصے دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ ابا حضور آپ حسن اور حسین کو مجھ سے زیادہ دیتے ہیں. فرمانے لگے ہاں, اس لیے کہ حسن اور حسین کا نانا اور حسن اور حسین کا والد تمہارے باپ سے افضل تھا, اس کا خاندان بھی افضل ہے, اس لیے تم میرے سامنے میری اولاد ہو, لیکن مجھے اپنی اولاد سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی کی اولاد ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں. اس لیے ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں امیر الحج بنا کر بھیجے گئے تو ازواج مطہرات کو بڑے اکرام اور احترام کے ساتھ حج پر تشریف لے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنایا کرتے تھے. یہ حالت تھی کہ مدینہ المنورہ میں ایک جگہ سے گزرتے تھے تو وہاں پر جاتے جاتے ٹھوکر کھا کر گر جایا کرتے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا, امیر المومنین نہ رات کی تاریکی ہوتی ہے نہ راستے میں کوئی ایسی چیز موجود ہوتی ہے کہ جس سے ٹکرا کر آپ ٹھوکر کھا جائیں, پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں؟ فرمانے لگے ایک مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے, یہیں سے گزرے تھے, رات کی تاریکی تھی, راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا, میرے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں مبارک اس پتھر سے ٹکرایا تھا, آقا لڑکھڑا گئے تھے. عمر فاروق کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہاں سے لڑکھڑائے بغیر اور وہاں پر گرے بغیر گزر جائے, اس لیے جب بھی عمر فاروق وہاں سے گزرے گا لڑکھڑا کر گزرے گا, وہاں سے گر کر گزرے گا. یہ اتباع سنت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اس سب کے باوجود کہ جس کے حکم پر ہوائیں پیغام لے کر جائیں, جس کے حکم پر دریاؤں کے پانی چل جائیں, جس کے حکم پر سمندر زمین کی طرح بک جائے, اس امیر المومنین کی حالت یہ تھی کہ ساری رات کھڑے ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے, نماز پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے حضور رویا کرتے تھے, ساری رات نماز ادا فرماتے تھے. اور جب فجر کی اذانیں ہوتی, فجر کی وقت ہوتا تو اٹھتے اور اپنے گھر والوں کو اٹھاتے, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, یہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے, قرآن پاک کی اس آیت کو تلاوت کرتے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کو, اپنے آل و عیال کو نماز کا حکم دیا کرو. اس آیت کو تلاوت فرماتے ہوئے اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھاتے اور مسجد میں تشریف لے جاتے, اور نماز پڑھتے ہوئے جب قرآن پاک کی کوئی ایسی آیات آ جاتی کہ جن میں جنت یا جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا, اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہوتا تھا, تو رو رو کر داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں اس آیت پر پہنچے, ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع, کہ اللہ رب العزت کا عذاب واقع ہونے والا ہے, اللہ رب العزت کے عذاب سے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے. جب اس آیت پر پہنچے تو رونے لگے, اتنا روئے کہ آنکھیں سوج گئی. اور پھر جب اس آیت پر پہنچے, وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا, کہ لوگوں کو ایک تنگ مقام میں ڈال دیا جائے گا اور وہاں پر وہ چیخ و پکار کریں گے. تو اتنا رونے لگے کہ دیکھنے والوں کو یہ اندازہ ہونے لگا کہ شاید امیر المومنین کی روح قبض ہو جائے گی, امیر المومنین دنیا سے تشریف لے جائیں گے. یہ حالت ہو جایا کرتی تھی. قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اور جنت اور جہنم کا اور اللہ کے حساب کا تذکرہ سن کر, اس لیے کثرت کے ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ رب العزت سے یہ کہتا ہوں کہ ربا مجھے برابر سرابر میں بخش دینا, مجھے بس بخش دینا, مجھے عمر فاروق کو بخش دینا.
آج ہم 2 سجدے کر لیں، رات کو 2 نمازیں پڑھ لیں، 7 دن تک اللہ اللہ کر لیں، تو ہم اللہ رب العزت پر اپنا حق سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ نے ابھی آسمانوں سے ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتار دیے، ابھی ہمارا روزی روٹی کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو گیا، ابھی ہمارے لیے آسمانوں سے آوازیں کیوں نہیں آئی، ہم نے تو تہجد کی نماز پڑھی تھی۔ اور یہ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرنے والے، لاکھوں مربع میل پر اسلامی جھنڈے لہرانے والے، ہواؤں پر اپنی حکومت کرنے والے، پانیوں پر عدل و انصاف قائم کرنے والے، جنگل کے درندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے، روئے زمین کے کافروں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے والے، لیکن رب کے حضور رو رہے ہیں اور کہتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں، سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر آسمانوں سے یہ آواز لگے کہ روئے زمین کے تمام لوگوں کی بخشش کر دی گئی ہے اور ان کے لیے جنت کے فیصلے کر دیے گئے ہیں سوائے اس شخص کے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو فرمانے لگے میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں، اللہ کے معاوضے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک بدبخت شخص میں ہی نہ ہوں، اس لیے میں رب کے حضور روتا رہوں گا اور رب کو مناتا رہوں گا۔ اگر ایک شخص کو بھی روئے زمین پر عذاب دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ عمر فاروق ہو۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ رب العزت کا خوف اور خشیت، اللہ کا ڈر، آج ہمیں رب کا ڈر نہیں ہے، آج ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کے سامنے اکڑتے ہیں۔ آج ساری برائیوں کی جڑ یہی چیز ہے کہ رب کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، راتوں کی تاریکیوں میں رو رہے ہیں کہ ربا بخش دینا، بس برابر کر معاملہ کر دینا۔ لوگوں نے کہا آپ نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، آپ جیسا کون آئے گا جو اپنے دور خلافت میں یومیہ اپنے پورے خاندان کے لیے جو وظیفہ لیا کرتے تھے وہ یومیہ 2 درہم تھا، صرف 2 درہم وظیفہ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حکیموں نے کہا کہ آپ کو علاج کے لیے شہد کھانا پڑے گا، شہد کو استعمال فرمائیے۔ مسلمانوں کے بیت المال میں شہد موجود تھا، مسلمانوں کی شورا نے فرمایا کہ آپ بیت المال سے شہد لے لیجیے اور اس کو استعمال فرمائیے۔ فرمانے لگے نہیں، میں اپنے رب کو اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جو امانت مجھے دے کر گئے تھے میں اس میں سے میٹھا استعمال کرتا رہا، مسلمانوں کے کسی چیز پر میرا کوئی حق نہیں ہے سوائے اس کے جو میں کپڑے پہنتا ہوں اور ان کو بوسیدہ کر دیتا ہوں، اس لیے بیت المال سے صرف ایک جوڑا لیا کرتے تھے اور جب وہ جوڑا پھٹ کر ختم ہو جاتا تو اس کو بیت المال میں واپس کر کے دوسرا لیا کرتے تھے۔ یہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تھی، مجاہدانہ زندگی تھی۔ اللہ رب العزت نے بڑی شان و شوکت اور بڑا جاہ و جلال دیا تھا۔ جب پیدل چلتے تھے تو اللہ رب العزت نے اتنا قد و قامت دیا تھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی سوار شخص آ رہا ہے۔ ان کا حلیہ مبارک میں لکھا ہے کہ بہت دراز قد تھے، سینکڑوں لوگوں میں کھڑے ہوئے نمایاں نظر آیا کرتے تھے، اور ایسے بہترین گھڑ سوار تھے کہ گھوڑے کی پشت پر ایسے کھڑے سوار ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر بغیر کسی چیز پر سہارا لیے ایسے سوار ہو جایا کرتے تھے۔ اور مسلمانوں کے ان کے دور خلافت میں مسلمانوں کی جو منظم فوج بنی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بنی۔ فوج کا بہترین نظم و نسق بنا، بہترین فوج کے جبے بنائے، بہترین فوج کی چھاونیاں بنائی اور بہترین فوج کو تربیت دی اور تربیت کا نظام بنایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسی زبردست فوج تھی مسلمانوں کی کہ روم و فارس کے جو بہادر لوگ ہوا کرتے تھے وہ مسلمانوں کی فوج میں آ کر شامل ہوا کرتے تھے، بہادری کو دیکھ کر اور نظم و نسق کو دیکھ کر۔ اور 4 چیزیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کی تربیت میں لازمی کی تھی۔ نمبر 1 گھڑ سواری، یعنی گھوڑے پر بہترین سواری کرنا، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی ترجیحات میں شامل تھا۔ نمبر 2 تیراکی، نمبر 3 تیر چلانا، تیر اندازی، یہ لازمی تھی، اور چوتھا پیدل چلنا، ننگے پاؤں پیدل چلنا۔ ان 4 چیزوں کی تربیت اپنی فوج میں لازمی دیا کرتے تھے اور ان 4 چیزوں کو خود بھی اپنایا کرتے تھے۔ اس لیے اپنے زمانے کے بہترین تیر انداز بھی تھے، بہترین گھوڑا سوار بھی تھے، بہترین تیراک بھی تھے، اور زبردست قسم کے پیدل کئی میل تک پیدل چلا کرتے تھے، صحراؤں میں سفر کیا کرتے تھے، پیدل سفر کیا کرتے تھے، جوتے اتار کر گرم ریت پر سفر کیا کرتے تھے، اس حالت کے اندر چلا کرتے تھے۔ یہ امیر المومنین کی ترجیحات میں تھی۔ اور گھوڑے پالا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی فوج کے ہر حصے میں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 4000 یا اس سے زیادہ گھوڑے پالنا لازمی تھا، گھوڑے تیار کیا کرتے تھے، اور اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھولے، اور یہ تمام علاقے جو کہ میں نے جن کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کے جھنڈے تلے آئے اور مسلمانوں نے ان کو فتح کیا۔ حضرت امیر المومنین بڑے مجاہد تھے، اور ہر مجاہد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ رب کے راستے میں، اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدانوں کے شاہ سوار تھے، اللہ کے نبی بہادر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہد تھے، اس لیے اللہ رب العزت سے شہادت مانگا کرتے تھے۔ لوجدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، ربا میں اس بات کی خواہش کرتا ہوں کہ آپ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں، بار بار شہید کیا جاؤں، اس لیے بار بار زندہ اور شہید کیا جاؤں تاکہ شہادت کا لطف اٹھا سکوں، شہادت کے مزے لے سکوں۔ شہادت کی موت مسلمانوں کو بڑی پیاری، شہادت کی موت بہادروں کو بڑی پیاری، شہادت کی موت صحابہ کو بڑی پیاری۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے راستے کے مجاہد، اللہ سے محبت کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق، اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، ربا مجھے اپنے راستے میں شہادت دینا۔ اور شہادت مانگتے بھی کیسے ہیں؟ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں صحرا کے اندر تھے، صحرا کی ریت پر لیٹ گئے اور آسمان کی طرف چاند کو دیکھنے لگے۔ چاند کو دیکھا تو چاند بڑا اونچا نظر آیا، بلندی پہ نظر آیا، چمکتا دمکتا نظر آیا۔ پھر دیکھا کہ وہ چاند ڈھلتا جا رہا ہے، ایسا ایسا اس کی روشنی مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ چاند کی یہ حالت دیکھ کر امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رب کو پکار اٹھے، کہنے لگے ربا میری حالت بھی اسی چاند جیسی ہے کہ اس چاند کی طرح میں آسمانوں پر چمکا، میں زمین پر چمکا، رب نے مجھے مانگا، رب سے مجھے نبی نے مانگا، رب نے مجھے نبی کو انعام کے طور پر دیا، اللہ رب العزت نے مجھے فتوحات دی، لیکن ربا اب کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ ہے، مسلمانوں کی خلافت ہے، علاقے ہیں، ان کا بوجھ ہے، اب میری کمر جھکتی جا رہی ہے، ربا اپنی زیارت نصیب فرما، مجھے وہ محل دے دے جس محل کو معراج کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، ربا مجھے اپنے راستے کی شہادت دینا۔ پھر عاشق تھا، رب کو ماننے والا تھا، نبی کے ساتھ عشق رکھنے والا تھا، دل میں خیال آیا کہ شہید ہو جاؤں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے دور ہو جاؤں گا، آقا سے دور ہو جاؤں گا، آقا کی مٹی سے دور ہو جاؤں گا، رب سے لاڈ کا معاملہ تھا۔ دعا میں اضافہ کیا، کہنے لگے وجعل موتی فی بلدی حبیبک، ربا مجھے اپنے حبیب کے شہر میں موت دینا، شہادت دینا، اور اپنے حبیب کے شہر میں شہادت دینا۔ رب کے ساتھ لاڈ کا معاملہ تھا، لوگ پریشان ہو گئے، لوگ کہنے لگے جس کے روب اور دبدبے سے لاکھوں مربع میل پر بیٹھا ہوا کافر کانپ جاتا ہے، کافروں کے محلات میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ایسے شخص کو اس کے منصب خلافت پر، اس کی خلافت کی کرسی پر، اس کے خلافت کے مسلح پر آ کر کون شہید کرے گا؟ مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق کو شہید کرنے کی جرأت کون کرے گا؟ لیکن رب کے ساتھ معاملہ تھا، کہنے لگے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتا فی بلدی حبیبک، ربا مجھے اپنے حبیب کے شہر میں شہادت کی موت دینا۔ رب کو اپنے پیارے کی دعا پسند آئی، رب کو اپنے پیارے کی دعا قبول کرنی پڑی، رب نے دعا قبول فرمائی۔ فیروز نامی ایک غلام جو کہ فارسی تھا، اس کو ایران کی فتوحات اور مسلمانوں کی لشکر کشی اور حضرت عمر فاروق کی فتوحات سے بڑی زیادہ تکلیف تھی، اس نے انتقام لینے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 24 ہجری مسجد کے مسلح پر تشریف لائے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ فجر کی نماز کے دوران وہ ظالم شخص کہ جس نے اپنا خنجر لیا ہوا تھا، اس خنجر کو زہر کے اندر بجھایا ہوا تھا، وہ خنجر لے کر حضرت امیر المومنین پر حملہ آور ہوا اور پے در پے 6 وار کر کے زخمی کر دیا۔ لیکن امیر المومنین نماز میں تھے اور خیال نماز کا تھا، جلدی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکڑ کر اپنے مسلح پر کھڑا کر دیا تاکہ مسلمانوں کی نماز قضا نہ ہو، مسلمانوں کی نماز میں تاخیر نہ ہو، ان کو مسلح پر کھڑا کر دیا، زخمی حالت میں ان کے پیچھے نماز ادا کی۔
قاتل کو پکڑ لیا گیا. لوگوں نے حضرت امیر المومنین کو اٹھایا. حضرت امیر المومنین بے ہوشی کے عالم میں تھے. جب ہوش میں آئے تو آنکھیں کھول کر سب سے پہلے پوچھا. فرمانے لگے لوگوں مجھے بتاؤ کیا مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں تھا؟ میں کافروں کے ہاتھوں سے تو مر رہا ہوں. لوگوں نے بتایا کہ ہاں آپ کو کافروں نے مارا ہے, آپ کافروں کے ہاتھوں سے مارے جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے, میری یہی خواہش تھی کہ میرا خون کسی مسلمان کے ہاتھوں پر نہ جائے, میں کافروں کے ہاتھوں سے قتل کیا جاؤں. اس حالت کے اندر, زخمی حالت کے اندر لوگوں کو بلا کر وصیتیں کرنے لگے, نصیحتیں فرمانے لگے. ان سے کہنے لگے کہ تمہارے درمیان 6 لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان 6 میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لینا, اپنا خلیفہ بنا لینا. اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا, ان سے کہا کہ مجھ پر قرضے ہیں, میرے مال سے ان قرضوں کو اتار دینا. اگر میرے ذاتی مال سے وہ قرضے نہ اترے تو قریش والوں سے مانگ لینا. ان سے کہنا کہ میں نے ان کی خدمت کی ہے, میں ان کے خاندان کا فرد ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری رشتہ داری ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سسر بھی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی میرے عقد میں تھی, میرے نکاح میں تھی, اس لحاظ سے ان کا داماد بھی ہوں. اس لیے میرا قرضہ اتار دیں, قریش والوں کے سوا کسی کو تکلیف مت دینا. اور جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, میری اماں محترمہ, مسلمانوں کی ماں, ان سے جا کر اجازت لے لینا. اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں لٹا دینا, ان کے پہلو میں میری جگہ بنا دینا. میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ اپنے آقا کے پہلو میں دفن ہو جاؤں, اپنے آقا کے پہلو میں جگہ مل جائے. حضرت عبداللہ بھاگتے ہوئے گئے, اماں عائشہ کے پاس گئے. اماں عائشہ سے کہا کہ بیٹا خواہش کرتا ہے, بیٹے کا خون بہ رہا ہے, بیٹا زخمی حالت میں ہے, ماں سے کچھ مانگتا ہے. فرمانے لگی, ماں تڑپ گئی, کہنے لگی بیٹا کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگی بیٹا آرام کے لیے جگہ مانگتا ہے, آپ کی جگہ مانگتا ہے, آپ کے حجرے میں مانگتا ہے. ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا, ماں تڑپ گئی, کہنے لگی روئے زمین پر اس سے مقدس جگہ کوئی نہیں تھی, اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی, لیکن بیٹا مانگتا ہے. مائیں تو بیٹوں کو سب کچھ دے جایا کرتی ہیں, جاؤ جا کر عمر فاروق سے کہہ دو میں نے اپنی جگہ اس کو دے دی. بیٹے نے آ کر بتایا, شکر کرنے لگے, رب کا شکر ادا کیا. کہنے لگے اللہ تیرا احسان ہے, تو نے حضور کے قریب جگہ دے دی. پھر فرمانے لگے, پھر رب کے ساتھ لاڈ کا معاملہ. کہنے لگے اپنے بیٹے سے, کہنے لگے ماں نے تو اجازت دے دی ہے, لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے, ہو سکتا ہے بیٹے کی محبت میں اجازت دے دی ہو, اس لیے اجازت دے دی ہو کہ دنیا کیا کہے گی, اس لیے اجازت دے دی ہو کہ بیٹا کیا کہے گا. اس لیے میرے جسم کو آقا کے حضور لے جانا, جا کر قدموں میں رکھ دینا. اگر آقا کے روزے کی, آقا کی آرام گاہ کے دروازے کھل جائیں تو مجھے وہاں پر دفن کر دینا. اگر آقا سے اجازت نہ ملے تو مجھے واپس لا کر بقی میں لے جانا. یہ کہہ کر کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے مسلمانوں کا خلیفہ راشد 10 سال 6 ماہ 4 دن تک عدل و انصاف کے جھنڈے گاڑنے والا, مسلمانوں میں عدل و انصاف قائم کرنے والا عمر فاروق دنیا سے رخصت ہو گئے. سیدنا عمر فاروق کو ان کی وصیت کے مطابق آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لے جا کر رکھا گیا. تو وہاں پر بھی انتظار ہو رہا تھا, روضہ اقدس کے دروازے کھل گئے کہ عمر تیرا انتظار ہو رہا ہے. سیدنا عمر فاروق کے لیے روضہ اقدس کے دروازے کھل گئے اور سیدنا عمر فاروق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو ہفتے کے دن ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں لٹا دیا گیا. اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دیوانہ, یہ پروانہ قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں اور مسلمان ان کے روزے پر جا کر سلام عرض کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.